17 ستمبر 2005 کی ایک صبح آزاد کشمیر ریجیمنٹ کے سامنے ایک عمر رسیدہ شخص لباس دریدہ زبان خاموش ہے، اشارے سے بتاتا ہے کہ وہ ڈیوٹی پر واپس آ گیا ہے، بولنے سے معذور ہے، کاغذ پر لکھتا ہے 3-3-5-1-3-9۔ واٹ 40 سال بعد مقبول حسین واٹس ہی مسنگ بلیوڈ کلڈ۔ سپاہی کا چہرہ سچائی سے دمک رہا ہے اور وہ سپاہی مقبول حسین ستمبر 1965 کیپٹن شیر کی قیادت میں مشن پر روانہ ہوتا ہے۔ اس کا بھائی مکھن خان، 2 بہنیں اور اس کے منگیتر، اس کی والد اور والدہ اپنی دعاؤں اور نیک تمناؤں کی چھاؤں میں اسے خدا حافظ کہتے ہیں۔ یہ مشن مقبوضہ کشمیر میں دشمن کے ٹھکانوں پر حملہ کر کے اور اس کے اسلحہ کے ڈپو اور دوسری تنصیبات تباہ کرنے پر مبنی تھا، تاکہ دشمن کی اس تیاری پر بروقت کاری ضرب لگائی جا سکے جو وہ پاکستان پر حملہ کرنے کے لیے کر رہا ہے۔ مقبول حسین سینے پر وائرلیس سیٹ رکھے ہاتھ میں رائفل لیے مارکے میں اترتا ہے۔ مشن کی تکمیل کے بعد فوج اپنے بیس کی طرف واپس آتی ہے، لیکن سپاہی مقبول حسین دشمن کی فائر کی زد میں آ جاتا ہے اور دشمن کے ہاتھوں پکڑا جاتا ہے۔ جنوبی کنوکیشن کی خلاف ورزی ہوتی ہے اور اسے جنگی قیدیوں میں بھی نہیں بتایا جاتا اور نہ اس کا اندراج سول قیدیوں کی فہرست میں کیا جاتا ہے۔ 1965 اور 1971 کے جنگی قیدیوں کے تبادلے میں بھی اس کا ذکر نہیں آتا۔ نتیجتاً وہ مسنگ بلیوڈ کلڈ کی فہرست میں شامل کر لیا جاتا ہے۔ کون جانے سپاہی مقبول حسین دشمن کی قید میں ہے ایسی اذیت ناک مظالم برداشت کر رہا ہے اور انسانی ظلم کی تاریخ میں جس کی مثال نہیں ملتی۔ قید تنہائی، تنگ و تاریک دن رات، موسموں کی سختی اور انسانیت سوز مظالم، جانوروں کی طرح رینگنے کا حکم، جسمانی اذیت اور ایسے حربے جو حیوانیت اور بربریت کی ناقابل یقین مثال ہو۔ جواب دو، بولتے نہیں ہو، سچ بتاؤ، پاکستان میں کہاں کہاں فوجی ٹھکانے ہیں؟ تمہیں سب راز اگلنے ہوں گے، بولو جو کچھ تمہیں ہم کہتے ہیں۔ سپاہی مقبول حسین جس پر خون خار کتے بھی چھوڑے جاتے ہیں، جو اس کی پنڈلیاں تک چبا ڈالتے ہیں، لیکن وہ اپنے موقف پر ڈٹا ہے اور اس کی زبان پر ایک ہی نعرہ ہے، بجھا جو روزے زندہ تو دل یہ سمجھا ہے کہ تیری مانگ ستاروں سے بھر گئی، چمک اٹھے ہیں سلاسل تو ہم نے جانا ہے کہ سحر اب تیری رخ پر بکھر گئی ہوگی۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان زندہ باد۔ اس قید خانے کی دیواریں سپاہی مقبول حسین کے خون سے رنگ جاتی ہے اور وہ ہر جگہ لکھ دیتا ہے پاکستان زندہ باد، پاکستان زندہ باد۔ کاٹ دو اس کی زبان، کاٹ دو۔ پھر اس کی زبان کاٹ دی جاتی ہے تاکہ وہ پاکستان جا کر کبھی بھی یہ نہ بتا سکے کہ اس کے ساتھ کیسا غیر انسانی سلوک رکھا گیا۔ اور آخر کار سپاہی مقبول حسین کو نفسیاتی مریض بنا کر پاکستان دھکیل دیا جاتا ہے اور جب 40 سال بعد وہ سرزمین پر لوٹتا ہے تو آج اس کے استقبال میں اس کے گاؤں میں سے نہ تو اس کا بھائی مکھن ہے اور نہ اس کے بچپن میں اس کے ساتھ کھیلنے کودنے والا کوئی شخص، بس چند قبریں تھیں اور ایک حوصلہ۔ مگر کون جانے جو چپ رہے گی زبانِ خنجر لہو پکارے گا آستین کا۔ اور آج 40 سال بعد
سپاہی مقبول حسین نمبر 335139 ڈیوٹی پر پھر حاضر ہے۔ پھر اس کے ساتھ کیا بیتی، اس نے کیسی اذیتیں جھیلی، کون بتائے گا؟ یقیناً اس کی کہانی کے پاس یہ سب جواب موجود ہے۔ آخر کوئی کیسے 40 سال تک اپنے ماں باپ، بہن بھائیوں، رشتہ داروں اور دوست احباب کو دیکھے بغیر زندہ رہ سکتا ہے؟ اور وہ شخص جس پر مظالم کی انتہائیوں اور تنگ و تاریک قید خانوں میں ڈال دیا جاتا ہے، نہ آس پاس کوئی اپنا، نہ کوئی دکھ پوچھنے والا اور نہ کوئی دل کی بات سمجھنے والا، نہ ماں باپ کی طرح کوئی حوصلہ دینے والا اور نہ بہن بھائیوں کی طرح دیکھ کر مسکرانے والا۔ اور جوانی میں قیدی بننے والا جب بڑھاپے میں لوٹتا ہے تو اس کے استقبال میں قدر میں عزیزوں کی صرف قبریں ہوتی ہیں۔ سپاہی مقبول حسین ایک فرض شناسی، وفاداری، ہمت و غیرت اور وطن کی محبت کی ایک عظیم مثال ہے جس کو ہمارے دلوں میں ہمیشہ یاد رکھا جائے۔ اللہ پاک ہمارے اس عظیم ہیرو کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔